اور اگر جو لیبر انکم کے جو ہم سروے دیکھیں تو ہم کو پتہ چلے گی کہ ہماری انکم وہیں کھڑی ہے تقریباً جہاں پہ 2010 میں تھی، تھوڑا سا آگے کہیں گئی، تھوڑا سا 13 ویرہ کے شاید تھوڑی سی آگے بڑھی تھی، 13-14 کے برابر ہے آج انکم. اور 2021 سے بہت تیزی سے پاکستان کی جو ریئل انکم ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو انفلیشن ایڈجسٹڈ انکم ہے. جو 2023 کے اندر انفلیشن آیا تھا 36% فروری، مارچ، اپریل، مئی میں، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے. جو ایک اور خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ 2018-19 میں 16% پاکستانی گھرانے ایسے تھے کہ جن کو اپنے کھانے کی فکر ہوتی تھی کہ اگلا کھانا کہاں سے آئے گا ان کو نہیں پتا ہوتی تھی. یہ 16% تھے. آج وہ 25% ہو گئے ہیں کہ 25% ہمارے بھائی بہن اور ہمارے بھائی بہن ہیں پاکستانی. 25% پاکستانیوں کو یہ نہیں پتا اگر دوپہر کی روٹی ان کو مل گئی ہے کہ رات کی روٹی ان کو ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس کو ہم فوڈ انسیکیورٹی کہتے ہیں. سو یہ ہماری اکنامک مینجمنٹ ہے کہ ہم 75 سال 78 سال آزادی کے بعد 25% پاکستانی کو تو یہی نہیں پتا کہ اس کی روٹی کہاں سے آئے گی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کھانا کس طرح کھاتے ہیں پاکستان. تو یہ پتہ چلی کہ چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ روٹی ہو یا آٹا ہو، چاہے وہ انڈے ہوں، چاہے وہ گوشت ہو چھوٹے کا بڑے کا یا چکن کا، ہر چیز جو ہے وہ پاکستانی 18-19 میں زیادہ کھاتا تھا اور آج 24-25 میں کم کھاتا ہے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور چکری صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 18-19 میں ایک آدمی پاکستانی اوسطاً 4 انڈے مہینے کے کھا سکتا تھا، ہفتے کا 1 انڈا کھاتا تھا. آج وہ نمبر گر کے 2.83 ہو گیا ہے کہ 10 دن میں بھی 1 انڈا نہیں کھا سکتا پاکستانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 21 پاکستانی مل کر مہینے کے 60 انڈے کھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ میں سے ہم میں سے کوئی ایک آدمی روز کے 2 انڈے کھاتا ہے نا، تو ہر اس آدمی کے ساتھ ساتھ 20 آدمی پاکستانی وہ ہیں جو 1 انڈا کبھی زندگی میں افورڈ نہیں کر سکتے. ہم یہاں پر لے کر آ گئے ہیں پاکستان کو. ٹھیک ہے، یہ ایبجیکٹ پاورٹی ہے. مٹن کی جو کوانٹٹی ہے وہ پورے مہینے میں 50 گرام ہے ایک بوٹی. بیف کی کوانٹٹی 110 گرام ہے. بیف کم ہو گیا، مٹن کم ہو گیا. چلو لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی تو یہ کم ہو گیا. جب روٹی کم ہو گئی، گندم کم ہو گیا، چاول کم ہو گیا، تو پھر کیا کھا رہا ہے پاکستانی؟ تو پھر یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہ فوڈ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. پھر یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہ پاورٹی ہو گئی، اسٹنٹنگ ہو گئی، میل نیوٹریشن ہو گیا. تو 2 دن پہلے ایک آرٹیکل آیا تھا ڈان میں. ایک صاحب ہے، پروفیسر ہے لمز میں، ڈاکٹر فیصل باری صاحب. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا لاہور میں ایک صاحب کا، محمد اقبال کا. اور میں اس کے بارے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اصل میں جو بیٹھے ہیں وہ محمد اقبال کے لیے بیٹھے ہیں. وہ محمود خان اچکزئی کے لیے، اسد کیسر کے لیے یا زین شاہ کے لیے نہیں بیٹھے، ہم محمد اقبال کے لیے بیٹھے ہیں. تو محمد اقبال صاحب جو ہے وہ ایک رینٹر کار میں کام کرتے ہیں لاہور میں، اور ان کو 30,000 روپے تنخواہ ملتی ہے. ان کے 2 بچے ہیں صرف، جو پاکستان کے حساب سے کم ہیں، اور بیگم صاحبہ ہیں. اور وہ 15-20 گھنٹے اوور ٹائم کرتے ہیں ہفتے کا، تو ان کو رینٹل کار سے 50,000 روپے مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو جو لوگ رینٹ کرتے ہیں گاڑیاں، وہ ٹپ شپ دیتے ہیں، تو وہ ان کو 10 سے 15,000 روپیہ مہینے کا مل جاتا ہے. تو وہ 60,000 سے 65,000 روپیہ گھر پہ لے کے جاتے ہیں. یہ 4-5 سال سے ان کی آمدن یہی ہے. 4-5 سال پہلے وہ کچھ پیسے بچا لیتے تھے اپنی تنخواہ میں سے. غریب طریقے کا آدمی ہے، غریب طریقے سے رہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ 1,000 2,000 3,000 روپیہ کبھی بچا لیتا تھا. اب جو ہے وہ نہ صرف بچا نہیں سکتا ہے بلکہ وہ پورا نہیں کر سکتا ہے. اس کی بیگم کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی، اس کی دوائی نہیں خرید سکتا ہے. اس کے بچے اسکول میں، وہ سوچ رہا ہے کہ ایک بچے کو اسکول سے نکال کے چھوٹا موٹا کوئی کام کرا دے. وہ قرض میں چلا گیا اور قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لینا پڑ رہا ہے اس کو. وہ اس کا مہینہ پورا نہیں ہوتا، ہر مہینے اس کا پورا نہیں ہوتا. اور وہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستانیوں نے چاول اور آٹا اور گوشت کھانا کم کر دیا ہے، وہ روز اب لنچ نہیں کرتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس لنچ کے پیسے نہیں ہوتے. تو اگر ہم نے معیشت ٹھیک کرنی ہے نا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے محمد اقبال چاہے وہ لاہور میں ہو، چاہے وہ کوئٹہ میں ہو، چاہے وہ پشاور میں ہو، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، اس کی حالت ٹھیک کرنی ہے. اور اس کی حالت ہم نے پچھلے 6 سالوں میں خراب کر دی ہے. یہ ایک ایمانداری کی بات ہے. لیکن ہم کو جو فوکس کرنا ہے اکنامکس پہ یکسوئی کے ساتھ، وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت آپ لوگ سیاست کو سیٹ نہ کریں. جب تک ہم سیاست کو
سیٹل نہیں کرتے، ہم اکنامکس پہ فوکس نہیں کر سکتے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اگر سیاست ایک ہی جگہ پھنسی رہے 4 سال سے، میں روز ٹی وی پہ جاتا ہوں تقریباً، تو یا بریک میں کوئی اینکر پوچھتا ہے یا پروگرام میں پوچھتا ہے کہ یار وہ عمران خان کب چھوٹ رہا ہے، پی ٹی آئی اور حکومت میں کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لڑائی کرتے ہیں۔ اب محمود خان اچکزئی صاحب ہم نہیں بنا رہے نیشنل اسمبلی کا لیڈر، پتہ نہیں کیوں، پھر بنا دیا۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان کی سیاست سیٹل ہو جائے۔ جب تک کہ سیاست کے اندر آپ لوگ کوئی نہ کوئی معاہدہ کر کے آگے نہیں بڑھتے، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلا قدم جو ہے وہ حکومت کو ہی اٹھانا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حکومت کو یہ سیاست سیٹل کرنی ہوگی، حکومت کو اپنا ایک بڑا دل دکھانا ہوگا اور یہ مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہوگا۔ آج کل یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ 18 سال کے لڑکوں کو ووٹنگ نہ کرنے دو، 21 سال کے لڑکوں کو ووٹنگ کرنے دو، کیونکہ میرے خیال سے نوجوان جو ہے وہ کمیونسٹ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد میرے خیال سے وہ بولیں کہ صرف 70 سال کے بڈھے ہی ووٹ کر سکیں۔ مطلب کیا کر رہے ہو آپ؟ پاکستانیوں کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہو تاکہ آپ کہیں سے جیت سکیں۔ لوگ بولتے ہیں ہم پارٹی بیس پہ الیکشن نہیں کروائیں گے، نان پارٹی بیس پہ الیکشن کرائیں گے، لوکل باڈیز نہیں کریں گے۔ سیاست کے اندر اجارہ داریاں ختم کرنی ہوں گی۔ سیاست اجارہ داریوں کے لیے نہیں ہے، خدمت کے لیے ہے۔ میں اس موقع پہ یہاں پہ یہ بات بتاتا چلوں کہ کراچی میں رات کو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، ایک گل مارکیٹ ہے بندر روڈ پہ، بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ وہ مارکیٹ میں آگ لگ گئی، اتنی بری آگ لگ گئی کہ پوری بلڈنگ گر گئی، 5 لوگ جاں بھاگ بھی ہو گئے، کم از کم شاید 6 ہو گئے، اور 30 لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ برن انجریز ہیں اور زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے جو متاثرین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے نا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت 18 سال سے سندھ میں موجود ہے، اور 2 دن پہلے ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب نے بڑی تعریفیں بھی کی ہیں اپنی حکمرانی کی، مگر گائے بگائے ادھر آگ لگتی رہتی ہے، بلڈنگوں میں بلڈنگیں گرتی رہتی ہیں، اور یہ سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں پہ حکومت بیٹھتی ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ دہی سندھ کا کیا حال ہے۔ لیکن یہ صرف سندھ کی کہانی نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کی اگر ہم نے سیاست سیٹل نہیں کری، اور ہم یہ بات محمود خان اچکزئی صاحب کی گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ عموماً جب الیکشن ہوتا ہے تو جو میجورٹی ہوتی ہے پاکستانی ووٹنگ بلاک کی، اس کو ریپرزینٹ پرائم منسٹر کرتا ہے اور مائنورٹی کو اپوزیشن لیڈر کرتا ہے۔ آج آپ میجورٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ، اور حکومت جو ہے وہ نہ صرف ایک مائنورٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ایک چھوٹی اقلیت کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ بڑا چھوٹا ووٹ بینک رہ گیا ہے حکومت کی پارٹیوں کا۔ تو اپوزیشن کو تو خیر اپنا ایک رول پلے کرنا پڑے گا، لیکن حکمرانی کو حکومت کو یہ محمد اقبال کی خاطر، پاکستان کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ میری یہ سمجھ ہے کہ آپ اکنامکس تبدیلیاں نہیں کر سکتے، ریفارمز نہیں کر سکتے اگر حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور اس کے بعد جب آپ اپوزیشن سے اس طرح لڑائی کرتے ہیں تو کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میری ریکویسٹ آپ تمام خواتین و حضرات سے یہاں پہ ہے، جو میڈیا کے لوگ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی ہے، جو سن رہے ہیں میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، اور حکمرانوں سے بھی ہے کہ خدا را اس محمد اقبال کا، اور یہ محمد اقبال جو سارے پاکستان میں بستے ہیں ان کا خیال کرو۔ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، بھوک اور افلاس اس ملک میں پھیل رہی ہے، غربت اس ملک میں پھیل رہی ہے۔ ہماری حکمرانی جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر پائی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ ایک سنہرا موقع تھا۔ ان کو دنیا میں تیل سستا ہو گیا، دنیا میں کموڈٹیز سستی ہو گئی ہیں، ان کو دنیا بھر سے سپورٹ مل رہی ہے۔ سنہرا موقع یہ روز گواتے ہیں یہ آپس کی لڑائیوں کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلد ایک ہم کوئی آگے بڑھ جائیں، اس مسئلے کو سلجھا دیں اپنی پاکستان کی خاطر۔ اور یہ بات کرنا بڑا اچھا ہے، ہم تو پاکستان کی خاطر ہیں، سب اپنے آپ کو بہت زیادہ پیٹریٹ سمجھتے ہیں، ہم کسی کو ایک دوسرے کی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاکستانیوں کی خاطر، غریب لوگوں کی خاطر، اور جن لوگوں کو آپ غربت میں اور ڈھکیل رہے ہیں ان کی خاطر آپس میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہونا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی قیادت میں، محمود خان صاحب وہ ہیں جن کو کوئی ایسا نہیں ہے جو رسپیکٹ نہیں کرتا۔ محمود خان صاحب وہ ہیں جن کو کوئی پاکستانی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کھڑا ہو کے 40 سال سے سیاست کے اندر جد و جہد نہیں کر رہا اور اپنا موقف نہیں بدل رہا۔ تو اللہ کرے کہ محمود خان صاحب، اسد قیصر صاحب، راجہ عباس ناصر صاحب ادھر تشریف نہیں لا سکے،
اگر یہ تمام لوگ مل جائیں اور انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کرے، اور حکومت سے میرا جو اشارہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں، کیونکہ 4 سال سے آپ نے سیاست پسا رکھی ہے اور سیاست پسی رہے گی تو حکمرانی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔